ہم پڑھ رہے ہیں سبق پہلی فتح، جو کہ نسیم حجازی کے لکھے ہوئے ناول محمد بن قاسم سے اقتباس ہے۔ ہم نے اب تک پڑھا کہ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ 12,000 کے لشکر کے ساتھ اسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکا تھا، اور وہاں پر اس کو بھیم سنگھ اور اس کے لشکر کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا تھا کہ 40 لوگوں کا گروہ مختلف اطراف سے حملے کرتا تھا اسلامی لشکر پر اور انہیں بدحواس کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور بلا شبہ مسلمانوں کے لشکر کو اس وقت کافی دشواریوں کا سامنا پیش آ رہا تھا۔ ایک شام محمد بن قاسم کے کوئی ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ مستقر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھکانہ۔ اب ایک جاسوس سے اطلاع ملی کہ یہ جو لشکر یوں اکا دکا حملے کرتا ہے، یہ اصل میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایک مضبوط قلعے میں جو شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا مشاورت سے ہے، وہ مجلس جو مشورے کے لیے طلب کی جاتی ہے، لوگوں کو جو مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ صلاح مشورے کو کہتے ہیں۔ تجربہ کار سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے اور سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہموار راستے میں اس طرح کی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن محمد بن قاسم نے ان کے اس مشورے سے اتفاق نہ کیا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے محمد بن قاسم نے، کہ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ساحلی راستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن اور ایک خطرہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اس قلعے کے اوپر حملہ کریں اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ پیچھے سے ہم پر کبھی بھی کہیں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ عقب، پشت کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے پشت پر ایک خطرہ چھوڑ کے جائیں گے، اور قلعے کو فتح کرنے کی صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھاگ بھی گئے، اگر ہم نے اس کو فتح کر لیا، اور جو لوگ بچ کے بھاگ بھی گئے وہ دیبل پہنچیں گے بھاگ کر، اور دیبل پہنچ کر وہ راجہ طاہر کے سامنے ایک شکست خوردہ ذہنیت کا شکست کھائی ہوئی ذہنیت کا وہ مظاہرہ کریں گے، یعنی وہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ 20,000 کا لشکر یہاں لسبیلا میں 12,000 کے لشکر کو روکنے کے لیے پہنچا ہوا تھا، اور شکست کھا کر جب 20,000 کا لشکر اس میں سے آدھے لوگ بھی بھاگ کر واپس اگر چلے جاتے ہیں تو وہ شکست کھا کر جائیں گے، اور شکست ان کے نفسیات پر برا اثر ڈالے گی۔ وہ ذہنی طور پر کشمکش کا شکار ہوں گے، اور ایک خوف و ہراس ان کے اندر پیدا ہو چکا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اس قلعے پر حملہ کریں۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر تقسیم ہے۔ یہ محمد بن قاسم کا اندازہ ہے کہ قلعے کے اندر تمام فوج موجود نہیں ہے، بھیم سنگھ کا وہ لشکر، بلکہ وہ آس پاس کی پہاڑیوں پر زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، قلعے کے اندر نہیں ہوں گے۔ اس لیے قلعے پر حملہ کرنے کی صورت میں اس کو فتح کر لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ پیادہ، پیدل، سوار نہیں لے کر جانا چاہتا، صرف 500 پیدل سپاہی لے کر جاؤں گا۔ 500 اتنے زیادہ نہیں ہے سپاہی،
لیکن یہ محمد بن قاسم کی خود اعتمادی ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یہ پوری ایک حکمت عملی اب تیار ہو گئی ہے، ایک پوری منصوبہ بندی محمد بن قاسم نے کر لی ہے کہ میں 500 پیدل سپاہیوں کے ساتھ قلعے پر حملہ کروں گا۔ آپ نے باغی فوج کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، پیش قدمی آگے بڑھنا جاری رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو جو آس پاس کی پہاڑیوں پر وہ دشمن کی فوج ہے وہ آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ 500 سپاہیوں کی طرف سے جو قلعے کی طرف جا رہے ہیں ان کی طرف سے ان کا دھیان ہٹے گا، اور جو بنیادی بڑا لشکر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے ان پر ان کا دھیان ہوگا۔ اور اگر صبح تک وہ اپنے لشکریوں سے مخاطب ہے کہ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ نے یہیں پر ٹھہر جانا ہے اور میرے مزید احکامات کا انتظار کرنا ہے۔ اور اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے دوبارہ قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کی تو قلعے کی حفاظت کے لیے یہ کسی اور جگہ مقابلے کی کوشش کی تو قلعے کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ یہاں چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ قلعے پر اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو وہاں بلوا لوں گا۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کہ جتنا امکان اس بات کا ہے کہ قلعہ فتح ہو جائے گا، قلعہ فتح ہونے کا جتنا امکان ہے اتنا ہی امکان اس بات کا بھی ہے کہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے، یعنی آپ مارے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس بات میں بڑا خطرہ ہے۔ آپ کو قلعہ فتح کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجنا چاہیے، کسی اور کی قیادت میں 500 لوگ بھیج دیے جائیں، اور آپ کو لشکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ فوج کا آخری سہارا ہیں، اور اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فوج کا جو حوصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم، قادسیہ کی جنگ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان ہوئی تھی اور ایرانیوں کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا رستم زمان اس کو کہا جاتا تھا، بہت معروف پہلوان تھا، سپہ سالار تھا، بہت ہیبت ناک قسم کی اس کی شخصیت تھی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن مہمات پر یہ جاتا تھا شاید ہی کوئی ایسی مہم ہو جو یہ سر کر کے نہ آیا ہو جس میں یہ کامیاب نہ ہوا ہو۔ ہیبت اور طاقت کا سرچشمہ تھا یہ شخص، اسی کا حوالہ دیے جا رہا ہے۔ لیکن قادسیہ کی جنگ میں رستم مارا گیا تھا، اور اسی کے حوالے سے محمد بن قاسم نے کہا کہ ایرانی اس لیے شکست خوردہ ہوئے قادسیہ کی جنگ میں کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، وہ اس پر کلی طور پر انحصار کر رہے تھے۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ مسلمان اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے قادسیہ کی جنگ میں سعد بن وقاص، وہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہیں تھے، ان کو گھٹنوں کا درد تھا، جوڑوں کا، اور اس وجہ سے وہ جنگ میں باقاعدہ شرکت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں ایک طرف بیٹھنا پڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان لشکر بڑی بے جگری کے ساتھ ایرانیوں کے خلاف لڑا، اور کیونکہ مسلمانوں کے لشکر کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، وہ کلی طور پر اپنے سپہ سالار سے تمام امیدیں لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہر فرد کو اپنے لیے الگ لڑنا تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے
ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے۔ یہ بڑی کلیدی ایک سطر ہے اس سبق کی، کہ مسلمان بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکریوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے۔ سالار فوج کا آخری سہارا نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کو، لشکر کو خود لڑنا ہے، ہر شخص کو اپنے طور پر لڑنا ہے اور خدا کے لیے لڑنا ہے، نہ کہ کسی بادشاہ اور سالار کے لیے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ خدا مجھے اپنے لوگوں کے لیے مسنہ بننے کی توفیق دیں۔ یہاں پر مسنہ سے مراد حضرت مسنہ بن حارثہ ہیں، بہت معروف مسلمان جرنیل تھے۔ ان کی شہادت سے، جنگ میں ان کی شہادت سے مسلمان جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ اگر یہ قلعہ فتح کرنا اتنا اہم نہ ہوتا تو میں کسی اور کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں خود اس لشکر 500 کے لشکر کی خود رہنمائی کروں اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جاؤں۔ اور اس نے بڑی اچھی بات کی ہے محمد بن قاسم نے، کہ میرے نزدیک اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اپنے سپاہیوں کے تلواروں میں اپنی جان کو بچا کر رکھتا ہے، خود نہیں لڑتا، سپاہیوں کو لڑواتا ہے۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ زبیر اس ناول کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، اور یہ اسی سمجھ لیں کہ وہ جو لشکر تھا وہ ایک قافلہ تھا جو جسے رجا طاہر نے قید میں ڈلوا دیا تھا۔ یہ انہی عرب تاجروں کے ساتھ ہندوستان میں مقیم تھا۔ عرب نوجوان تھا، انتہائی خوبصورت اور باروب شخصیت کا مالک۔ اس کے آباء و اجداد نسیم حجازی کے مطابق جنگ یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں بہت بے جگری کے ساتھ لڑ چکے تھے، اور اس کی اپنی شخصیت بھی بہت باروب تھی۔ اس نے محمد بن قاسم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ محمد بن ہارون وہی جو مکران کا گورنر تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی غیر موجودگی میں اسے نائب مقرر کی، اس کو سپہ سالار مقرر کیا اور زبیر کو اس کا نائب ٹھہرایا۔ یہ ہمارا اس ناول کا اقتباس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا عنوان دیا گیا آخر میں محمد بن قاسم۔